بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولی ولا نصیر۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد اسے گمراہ کرے جب تک انہیں صاف نہ بتا دے کہ کس چیز سے انہیں بچنا ہے۔ بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ بے شک اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے، وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی ہے اور نہ ہی مددگار۔ ہم نے قرآن پاک کی آیت کریمہ سنی، اس کے اندر جو ضروری بات ہے وہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ، جب تک انہیں صاف نہ بتا دے۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ جو چیز ممنوع ہے اور اسے اجتناب واجب ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندوں کی گرفت نہیں فرماتا جب تک کہ اس کی ممانعت کا صاف بیان اللہ عز و جل کی طرف سے نہ آ جائے۔ لہٰذا ممانعت سے پہلے اس فعل کے کرنے میں حرج نہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب مؤمنین کو مشرکین کے لیے استغفار کرنے سے منع فرمایا گیا تو انہیں اندیشہ ہوا کہ ہم پہلے جو استغفار کر چکے ہیں کہیں اس پر گرفت نہ ہو۔ اس آیت سے انہیں تسکین دی گئی اور بتایا گیا کہ ممانعت کا بیان ہونے کے بعد اس پر عمل کرنے سے مواخذہ ہوتا ہے، یعنی پہلے وہ مشرکین کے لیے دعائے استغفار کرتے تھے، تو جب رب عز و جل نے دعائے استغفار سے منع فرما دیا مشرکین کے لیے تو ان کے دل میں اندیشہ ہوا کہ جو ہم نے پہلے دعائیں کی کہیں ان کے ذریعے ان کی وجہ سے ہم پکڑے نہ جائے، تو رب عز و جل نے فرمایا کہ جو ممانعت سے پہلے کر چکے اس پر کوئی گرفت نہیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس چیز کے بارے میں شریعت کی طرف سے ممانعت نہ ہو وہ جائز ہے۔ اگر شریعت نے منع نہیں کیا، کوئی ممانعت کا پہلو نہیں، تو وہ جائز ہے۔ اب اس کے اندر مثال لے لیں، جیسے حضور علیہ السلام کا جشن ولادت منانا، وہ اس آیت سے ثابت ہوا۔ وہ اس طرح کہ جب شریعت میں کہیں لکھا ہی نہیں ہوا کہ جشن ولادت حضور کا منانا جائز نہیں ہے، تو اس سے یہ بات واضح ہے کہ حضور کا جشن ولادت منانا جائز ہے، اس کی کوئی ممانعت ثابت نہیں۔ اور دوسرا، قرآن پاک کے اندر رب نے فرمایا میری نعمتوں کا خوب چرچا کرو، تو سب سے بڑی نعمت حضور کی ذات ہے، اس کے صدقے بقیہ نعمتیں ہیں۔ جب رب نے فرمایا کہ میری نعمتوں کا چرچا کرو تو ہم بقیہ نعمتوں کا چرچا کرتے چلے جائیں، لیکن جو سب سے بڑی نعمت ہے اس کا چرچا نہ کریں تو ہم جیسا بے وقوف کوئی بھی نہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔